اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فضیلت، اہمیت اور اعمال ماہ مبارک رجب المرجب کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ ایک مرتبہ ثوبان جو کہ ہمارے آخری نبی ختمی مرتبت رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ہمراہی میں ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ہم نے رسول اللہ سے ایک عجیب رویے کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا رسول جسے پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہ رسول گزرے، ایک مرتبہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے گزر گئے۔ پھر جب رکے تو ایک مرتبہ ثوبان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا رکنا، ٹھہرنا، پھر گزر جانا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اے ثوبان، کیا تم جانتے ہو کہ میں اس قبرستان سے عذاب الہی میں موجود لوگوں کے نالے اور شیون کی آوازیں سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا اور ان کے گریے سے اصحاب کرام جو ہے وہ بھی گریہ زاری میں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کا جب گریہ تھما تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے اس سے پہلے یہ تمہید میں بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو جہاں پر مختلف سہولیات، مختلف توانائیاں، مختلف قدرتیں عطا کی ہیں، وہیں پر انسان کو اس قدر عاجز بنایا ہے کہ وہ نوح جیسا نبی کہ جسے پروردگار عالم نے نبوت کے منصب سے بلندتر ہوتے ہوئے، رسالت کے منصب سے بلندتر ہوتے ہوئے پروردگار نے انہیں اولو العزم نبی قرار دیا ہے، وہ اولو العزم نبی کہ جس کے پاس اتنی قدرتیں ہیں، جس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، جو کہ اولو العزم نبی ہے، لیکن اس کے باوجود جب پریشانیوں میں گھرا تو پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میں مغلوب ہو چکا ہوں، مجھ پر پریشانیوں نے، مسائل نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو میری مدد کر۔ یعنی دعا ایسا وسیلہ قرار پائی ہے کہ جو نوح جیسا نبی بھی اس وسیلے سے بے نیاز نہیں نظر آ رہا۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کو دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا، اپنے پالنے والے، اپنے پالنہار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، یہ قوم کہ جس پر تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ایک مجرم اور گناہ کار قوم ہے۔ تو دیکھیے، موسیٰ جیسا نبی، نوح جیسا نبی، بقیہ انبیاء کرام، اولو العزم اور رسول آپ کو دعا سے بے نیاز ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے دعا کو کس قدر اہمیت دی ہے، اس قدر اہمیت دی ہے کہ بقول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جس طریقے سے قرآن عرش الہی سے فرش انسانی پر نازل ہوا ہے، جس طریقے سے قرآن عرش الہی سے فرش انسانی پر نازل ہوا ہے، اسی طریقے سے دعا فرش انسانی سے عرش الہی کی جانب رواں دوا ہے۔ قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے، خالق سے مخلوق تک پہنچا ہے، جبکہ دعا مخلوق سے خالق تک آواز ہے، مخلوق کی وہ آواز ہے جو خالق تک پہنچ رہی ہے۔ اب مخلوق نے جس کرب کے ساتھ، جس اضطراب کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ اپنے دل سے اس دعا کو صادر کیا ہوگا، اس دعا کو نکالا ہوگا، اس دعا کو پکارا ہوگا، وہ جتنی قوت پکار میں ہوگی، وہ پکار اتنی تیزی سے آسمان تک جائے گی۔ اگر گناہ کار انسان کی پکار ہوگی کہ جس نے محض لقلقہ زبانی کے طور پر کوئی دعائیہ فکرہ کہہ رہا ہے، تو نتیجتاً اس کی دعا بھی یہیں تک ہی پہنچے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ لیکن اگر دعا اس قلب مبارک اور اس لسان عصمت سے نکل رہی ہو کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو وہ دعا کیوں نہ عرش الہی تک پہنچے، وہ دعا کیوں نہ مستجاب ٹھہرے۔ تو دیکھیے، پروردگار عالم نے دعا کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے پکارو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، تم مجھے پکارو، پکار کر دیکھو، میں اجابت کروں گا۔
اب دیکھیے جہاں دعا کی قرآن مجید کی روح سے اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، جہاں پر پروردگار عالم سے لو لگانے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اب پروردگار عالم نے، توجہ کیجیے گا، دیکھیے ہم جو اس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا مٹیریل ورلڈ ہے، اگر آپ کسی شے سے قریب ہیں اور آپ کے اور اس شے کے درمیان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ فرض کر لیجئے اگر 1 فٹ ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے 1 فٹ قریب ہیں تو وہ بھی آپ سے 1 فٹ ہی قریب ہوگی، کیونکہ مادی طور پر جب ایک چیز دوسری چیز سے جتنا فاصلہ رکھتی ہے تو دوسری چیز بھی پہلی چیز سے اسی قدر فاصلہ رکھتی ہے، لیکن یہ قرب اور بعد کا تصور پروردگار عالم کی نسبت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم ہمارے تو بہت نزدیک ہے، اس حد تک نزدیک ہے کہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن ہم اس سے گناہ کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس سے معصیت کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے جب انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھا کہ انسان گناہوں اور شیطان کے وسوسوں اور فریب اور دھوکے کی وجہ سے انسان پروردگار سے دور ہو جاتا ہے، تو دیکھیے پروردگار عالم نے جہاں پر انسان کے لیے باب توبہ کو اس قدر گنجائش کے ساتھ کھلا رکھا ہے، لیکن وہیں پر پروردگار عالم نے کچھ مکانی مواقع قرار دیے ہیں اور کچھ زمانی مواقع قرار دیے ہیں۔ ان زمانی اور مکانی مواقع میں پروردگار عالم تک ہماری پکار زیادہ جلدی پہنچتی ہے، پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ اب میں مکانی مواقع کی مثال دوں، مثال کے طور پر جو افراد عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں مسجد الحرام، جو افراد مسجد نبوی جاتے ہیں، جو افراد معصومین کے روضات مقدسہ جاتے ہیں، جو افراد اپنے ماں اور اپنے والد کی، اپنے والدہ اور اپنے والد کی قبر پر جاتے ہیں، پروردگار عالم نے ماں اور باپ کی قبر کو اولاد کے لیے دعا قبول ہونے کا زیادہ جلدی مقام قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ تو ہو گئے زمانی مکانی مواقع، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ زمانی مواقع بھی قرار دیے ہیں کہ اگر تم نے ان ایام میں، ان اوقات میں، ان وقتوں میں اگر مجھ سے دعا کی، اگر تم نے مجھ سے لو لگائی، اگر تم نے اپنے دل کا رابطہ میری بارگاہ سے متصل کیا، تو ان ایام میں، ان اوقات اور ان زمانوں میں تمہاری دعا جلدی قبول کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جب بارش برس رہی ہو، جب اذان کا وقت ہو، جب نکاح کی تقریب ہو، انہی فہرست میں ایک بڑا نام اور بڑا زمانہ کہ جس میں پروردگار عالم نے دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے، وہ زمانہ ماہ مبارک رجب ہے۔ وہ ماہ مبارک رجب کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم معنویت، جس میں تم ارتباط، جس میں تم اخلاص اور قرب الہی کے بذر کو کاشت کرو۔ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس سے تم کاشتکاری کرو، تم اسے پانی دو، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو در حقیقت وہ بیج، وہ بذر جو تم نے رجب میں کاشت کیا تھا، اس کا ثمرہ اور اس کا محصول تمہیں رمضان میں ملے گا۔ یعنی رجب میں بیج بو، شعبان میں اس کی کاشت کرو، اور رمضان میں اس کا نتیجہ اور ثمرہ کھاؤ۔ تو دیکھیے ماہ مبارک رجب کو پروردگار عالم نے کس قدر بافضیلت قرار دیا ہے۔ اب وہ صوبان والی روایت پر میں واپس جاؤں کہ جب صوبان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ، آپ گزرے پھر رکے پھر گزرے، اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ اشک زار ہو گئے، اشک باری کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے صوبان، میں ان قبروں سے عذاب الہی کے ہولناک آوازیں سن رہا تھا، اور جب میں نے یہ آوازیں، یہ خوف، یہ خطر کی آوازیں میں نے سنی تو مجھے ان پر رحم آنے لگا، جس کے بعد میں نے اس اہل قبرستان کے لیے دعا کی، اور پروردگار عالم نے میری دعا کے توسل اور تصدق سے اس اہل قبرستان پر اپنے عذاب میں کمی واقع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے صوبان، کیا تم جانتے ہو اگر اس قبرستان میں دفن میتوں میں سے اگر انہوں نے ماہ مبارک رجب کا ایک روزہ رکھا ہوتا اور ایک رات قیام کر کے عبادت میں بسر کی ہوتی، تو صوبان پروردگار عالم اس ایک روزے اور ایک رات قیام کی وجہ سے اس قبر والے پر اور اس میت پر اپنا عذاب نازل نہ کرتا۔ کیا ماہ مبارک رجب کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے، کیا عظمت عطا کی ہے۔ اب دیکھیے میں 2 سے 3 احادیث
آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جسے اس ماہ کی عظمت رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو شہر اللہ کو یعنی رجب کو شہر اللہ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس رجب میں ایک دن روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس کے اس روزے کی، اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے پروردگار عالم محشر کا عذاب اس سے ٹال دے گا۔ کتنی فضیلت پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رجب کو دی ہے۔ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ رجب اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے رسول اللہ نے جناب خاتون جنت کو اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا، اسی طریقے سے ماہ مبارک رجب کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے۔ اب دیکھیے اس مہینے کے 3 اعمال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا عمل وہ مشہور اور معروف دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی کے صحابی محمد ابن زکوان جب ایک مرتبہ چھٹے امام کے محضر میں آتے ہیں تو امام سے کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم کیجیے کہ جس کے ذریعے سے میں اس مہینے کا نفع اور اس مہینے کا ثواب اور اس مہینے کی پاداش حاصل کر سکوں۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے محمد بن زکوان، تم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس دعا کو ہر دن کی جو پنجگانہ نماز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کی دعا کی تلاوت کرنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ عام طور پر مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں، اور اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر عذاب سے نجات چاہتا ہوں، ہر عذاب سے امان چاہتا ہوں۔ دیکھیے انسانوں کا تو رویہ یہ ہے کہ اگر آپ انسان کو تحفے کے طور پر چھوٹی چیز دیں تو اس کا عکس العمل اور اس کا رویہ بھی آپ سے چھوٹا سا ہی ہوگا۔ اگر آپ انسان کو بڑی چیز دیں تو انسان آپ کو شاید بڑا عکس العمل دے، وہ بھی اگر اس کے اندر ظرفیت ہو تو۔ لیکن پروردگار عالم کا یہ مزاج نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے راستے میں، میری راہ میں، سبیل اللہ پر اگر ایک کھجور کے دانے کو اخلاص کے ساتھ انفاق کرے تو میں پروردگار اس ایک کھجور کے دانے کو، اس کے ثواب اور اجر اور پاداش کو اس میں اتنی عظمت دیتا ہوں، اس میں اتنی وسعت دیتا ہوں کہ اس ایک کھجور کے دانے کا ثواب کوہ احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم قلیل کے عوض کثیر عطا کرتا ہے۔ کثیر کے عوض کثیر عطا کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار تو قلیل لیتا ہے اور قلیل کے عوض کثیر عطا کرتا ہے۔ یا من یؤتی من سألہ، اے وہ ذات کہ جو سوال کرنے والے کو عطا کرتی ہے۔ یا من یؤتی، اور صرف سوال کرنے والے کو عطا نہیں کرتی، کیونکہ سوال کرنے پر عطا کرتی تو یہ تو انسان کا بھی رویہ ہے، لیکن پروردگار عالم تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بارے میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ ذات کہ جو اسے بھی عطا کرتی ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا، اور اسے بھی عطا کرتی ہے جو حتیٰ اس کی شناخت اور معرفت نہیں رکھتا۔ دیکھیے کیا عظمت ہے اس دعا کی۔ اور پھر اس دعا کے ختم ہونے کے بعد امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھتے ہوئے اپنی شہادت کی انگشت کو، سبابہ کو امام ہلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، میری اس داڑھی کو تو نار جہنم پر حرام کر دے۔ یعنی وہ امام کہ جس میں کوئی گناہ کا شائبہ نہیں ہے، وہ امام کہ جس میں معصیت کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ امام کہ جو دائرہ عصمت میں داخل ہے، کہ جس عصمت نے اس کا ایسا احاطہ کیا ہوا ہے کہ وہ امام اختیار رکھنے کے باوجود کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ لیکن وہ امام پروردگار عالم کی جود اور اس کی بخشش کو دیکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تیری نعمتوں کی فراوانی نے مجھے متحیر کر دیا، اس لیے تو میری ان عبادتوں کو نہ دیکھ، بلکہ پروردگار تو میری اس داڑھی کو نار جہنم پر، آتش جہنم پر حرام کر دے۔ یہ مشہور معروف دعا ہے جو یقیناً ہمارے محترم سامعین اس سے واقف ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جو عام طور پر
کم لوگ واقف ہوتے ہیں اس عمل سے، وہ ہے لیلۃ الرغائب، یعنی ماہ مبارک رجب کی جو پہلی شب جمعہ، ماہ مبارک رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہے، جو جمعرات کا دن ہوگا، شب جمعہ ہوگی، اس رات کو یعنی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، یعنی رغبتوں کی رات، یعنی ایسی رات کہ جس میں انسان پروردگار عالم کی نعمتوں اور اس کے برکتوں کی جانب راغب ہوا ہے، اس کی جانب طمع رکھ رہا ہے، اس کی جانب حرص رکھ رہا ہے۔ لیلۃ الرغائب یعنی ایسی رات۔ اب دیکھیے اس رات کی جو نماز ہے، کیا ہے نماز، اس کا طریقہ، انسان جمعرات کو یعنی رجب مرجب کا جو پہلا جمعرات آئے گا، انسان اس دن روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد جو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان انسان 12 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کی فضیلت اتنی ہے کہ شب اول قبر یعنی انسان یعنی میت کو جو اس کی پہلی رات ہوگی، ہولناکی ہے، وحشت ہے، ان سب سے بڑھ کر انسان کے لیے اجنبیت ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ وہ جس ماحول میں آ گیا ہے، جس محیط میں آ گیا ہے، وہ کیسا محیط ہے۔ دور دور سے اس کو اپنے بھائی بہن، اپنی اولادیں، اپنے ماں باپ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ سب فاتحہ پڑھ کے وہ سب مٹی ڈال کے جا رہے ہیں۔ اب رات کی اس تاریکی میں، قبر کے اس اندھیرے میں اس میت کو چھوڑ کر، اب یہ میت جو اجنبی ہے، جو پریشان ہے، غریب الوطن ہے، جب یہ پریشان ہوگا تو ایک مرتبہ ایک ایسا نور اس کے پاس آئے گا، وہ میت اس نور سے کہے گی کہ تو کون ہے، کیونکہ تیرے جیسا نور، تیرے جیسی تابناکی اور درخشانی میں نے پہلے نہیں دیکھی، تیری جیسی آواز میں نے اس سے پہلے نہیں سنی، اور تیری جیسی خوشبو اس سے پہلے میں نے نہیں سونگھی۔ تو وہ نور کہے گا کہ اے شخص، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اس نماز کی پاداش ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور میں اس وقت تک تیرے ساتھ رہوں گی کہ جب تک اسرائیل سور نہ پھونک دے، تاکہ میں تیری مونس بن جاؤں، تاکہ میں تیری غمخوار بن جاؤں۔ تو انسان کے لیے اس لیلۃ الرغائب جو ہمارے پیش رو ہے، پروردگار عالم نے اس نماز کو شب اول قبر کے لیے مونس اور غمخوار بنا دیا ہے، وہاں پر انسان کے لیے اسے رفیق بنا دیا ہے۔ اب اس نماز کتنی رکعت ہے؟ مغرب، شب رجب المرجب کی جو پہلی شب جمعہ ہوگی، اس دن روزہ رکھنا ہے جمعرات کو، اور اس کے بعد جو مغرب اور عشاء کی نماز ہوگی، اس مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعت نماز ہے۔ 12 رکعت نماز جو دو دو کر کے پڑھی جائے گی، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ایک مرتبہ سورہ حمد ہر رکعت میں، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قدر، اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص۔ 12 رکعت نماز جب پڑھ لے تو اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے اس ورد کو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس ورد کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھنا ہے۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس ورد کو سجدے میں سر رکھ کے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم، ربی اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی الاعظم، اس ورد کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس ورد کو پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے پروردگار عالم سے، اور انشاءاللہ اس نماز کے تصدق اور اس کے طفیل جو حاجت طلب کی جائے گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کی رحمتوں کی وسعتوں کے تحت انشاءاللہ وہ دعا مستجاب ہوگی۔ نہایت ہی اہمیت کا حامل عمل ہے وہ نماز سلمان ہے۔ نماز سلمان کہ جس میں رسول اللہ ختمی مرتبت ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہتے ہیں کہ اے سلمان، ماہ مبارک رجب میں 30 رکعت نماز پڑھو۔ 30 رکعت نماز پہلی شب میں، پہلے دن
اول رجب میں 10 رکعت، وسط رجب میں 10 رکعت اور آخر رجب میں 10 رکعت، یعنی پہلی رجب کو 10 رکعت، 15 رجب کو 10 رکعت اور آخر رجب کی آخری جو تاریخ ہوگی اس دن 10 رکعت، مجموعی طور پر بن جائیں گی 30 رکعتیں۔ اور 30 رکعتوں کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد والا سورہ یعنی سورہ اخلاص پڑھا جائے اور 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھا جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کافرون، اور جب یہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں گی تو ہر 2 رکعت کے بعد آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک اور مرتبہ میں دہراتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت۔ پروردگار جسے جو تو دینا چاہ رہا اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت اور جسے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ دعا ہر 2 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے ہاتھ بلند کر کے آسمان کی جانب۔ 30 رکعتیں، پہلی تاریخ کو 10 رکعت، 15 تاریخ کو 10 رکعت اور آخر رجب کو 10 رکعت۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ کافرون، اور جب ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا جو میں نے کہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس دعا کو پڑھا جائے۔ اب رسول اللہ جناب سلمان سے کہتے ہیں کہ سلمان تم جانتے ہو اگر کوئی انسان ماہ مبارک رجب میں ان 30 رکعتوں کو بجا لائے تو اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس شخص نے، اس نماز پڑھنے والے نے جو جوانی میں گناہ کیے ہوں گے، جو بڑھاپے میں گناہ کیے ہوں گے، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال سے وہ سارے گناہ محو کر دے گا۔ پھر رسول اللہ یہاں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اور پروردگار عالم اس شخص کو اتنا ثواب اور اتنی اجر، اتنا پاداش عطا کرے گا کہ گویا اس نے پورے مہینے روزہ رکھا ہو۔ پھر رسول اللہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے آئندہ سال تک نماز گزاروں میں شمار کرے گا۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے شہدائے بدر ہر دن، ماہ مبارک رجب میں ہر دن شہدائے بدر کی اجر اور اس کے پاداش عطا کرے گا۔ پھر کہتے ہیں رسول اللہ کہ پروردگار عالم جو شخص اس نماز کو بجا لائے، پروردگار عالم اس کے اور آتش جہنم کے درمیان فاصلہ بن جائے گا اور اسے ہر رکعت کے بجائے 1000 رکعتوں کی جتنا ثواب عطا کرے گا اور اسے پل صراط سے آسانی سے وہ گزر جائے گا۔ تو ایک مرتبہ کس قدر عظیم ثواب پروردگار عالم محض 30 رکعتوں کے عوض عطا کر رہا ہے۔ یہ اسی فکرے کا مصداق ہے، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، کہ اے پروردگار جو قلیل کے عوض کثیر عطا کرتا ہے۔ تو 3 اعمال میں نے اس دورانیے میں، اس گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک دعا ہے جو ہر روز ماہ مبارک رجب میں پنجگانہ نمازوں کے بعد پڑھی جائے گی، یا من ارجوہ لکل خیر۔ دوسرا عمل پہلی شب جمعہ جو رجب کی آئے گی اس دن لیلۃ الرغائب ہے، اس کی جو نماز ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اور تیسرا عمل نماز جناب سلمان ہے کہ جو 30 رکعت نماز ہے اور جس میں سے پہلی 10 رکعتیں جو ہیں وہ اول رجب کو پڑھی جائے گی۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ رجب کے اوائل میں جو مناسبتیں ہیں ان کا بھی مختصر تذکرہ کروں۔ اول رجب کو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور یقیناً ان کی ولادت کی مناسبت سے جو رجب با فضیلت تھا تو اس کی عظمت اب دگنی ہو چکی ہے، کیونکہ ایک تو خود رجب کی فضیلت اور دوسری
ان صاحبان عظمت کی ولادت کی وجہ سے، جو 5ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ اور 5ویں امام ایک عجیب، ہمارے استاد امام کی ولادت اور ان کی تاریخ یاد کرنے کے حوالے سے ایک نسخہ بتایا کرتے تھے، وہ یہ کہ امام کا سن مبارک بھی 57 سال ہے، امام کی ولادت بھی 57 سن ہجری میں ہوئی ہے، اور امام کی شہادت بھی اگر 57 کو آپ ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں تو 114 کا عدد بنتا ہے۔ امام کی شہادت 114 سن ہجری میں ہوئی ہے، امام کی ولادت 57 سن ہجری میں ہوئی ہے، اور امام کی عمر مبارک شہادت کے وقت بھی 57 ایئرس تھی۔ یہ پہلی ولادت ہے۔ پھر 7 رجب یعنی رجب کی 3 تاریخ، اس دن ہمارے 10ویں امام ہادی علی النقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اور میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس امام کی عظمت کو صرف ایک اجمالی اور دائرہ جسے کہتے ہیں کہ اجمالی طور پر جاننے کے لیے امام کی زبان مبارک اور لسان عصمت سے جو زیارت صادر ہوئی ہے، جسے ہم زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں، کہ جس میں تمام اماموں کو شامل کیا گیا ہے، تمام اماموں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، کہ جو اس دریائے عظمت کا شاید صرف ایک قطرہ ہو جسے امام نے ہم انسانوں کے لیے منتقل کیا ہے۔ آپ دیکھیے امام نے 10ویں امام نے اپنی زبان مبارک سے اماموں کی کیا فضیلت بیان کی ہے، درجہ امامت کی کیا منزلت بیان کی ہے، جسے ہم زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جو کہ مفاتیح الجنان میں بھی درج ہے۔ تمام دوستوں سے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس دن امام کی روح مبارک کو ہدیہ کرتے ہوئے اس زیارت کا حتماً مطالعہ کیجیے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رجب کی صحیح معنی میں معنویت اور روحانیت سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار جن مبارک ہستیوں کی ولادت ہے ان ایام میں، اس ماہ مبارک رجب مرجب میں، پروردگار ان ہستیوں کے تصدق ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما۔ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں ان اعمال کی بجا آوری کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک رجب کی فضیلت، اہمیت اور اعمال کے حوالے سے اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔